انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا لأبی، اپنے عظیم ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ یہ بڑا غور کا مقام ہے، اور سوچئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابی بن کعب سے بھلا کیا فرمایا ہوگا۔ قال لأبی، اپنے صحابی ابی بن کعب سے فرمایا، اے ابی، ایک بہت اہم بات اب میں تجھ سے کرنے لگا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ان اللہ عز وجل امرنی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا۔ اس بات کا حکم دیا کہ ان اقرأ علیک، کہ میں تجھ پر قرآن کریم کی تلاوت کروں، تجھ پر قرات کروں، یہ اللہ نے مجھے حکم دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ چونک گئے، لرز گئے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ سننے کے بعد۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی اللہ سمانی لک، کیا اللہ نے باقاعدہ میرا نام لیا، آپ کے لیے میرا نام لیا کہ ابی بن کعب پر آپ تلاوت کریں؟ قال نعم، کہا ہاں اے ابی، اللہ سماک لی، اللہ نے باقاعدہ تیرا میرے لیے نام لیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب پر قرات کیجئے، تلاوت کیجئے۔ فجعل ابی یبکی، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ رب العالمین نے، خالق کائنات نے، مالک دو جہاں نے مجھ ناچیز کا نام لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے کون سی سورت قرات کرنے کا حکم دیا تھا؟ جس سورت کا حکم دیا ہوگا وہ سورت بھی بڑی اہم ہوگی۔ دوسری روایت امام مسلم رحمہ اللہ لے کر آئے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب سے کہا کہ اے ابی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ میں تجھ پر سورۃ البینہ کی تلاوت کروں۔ سورۃ البینہ یعنی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ۔ اس سورت کی ابی بن کعب پر تلاوت کرنے کا مجھے رب العالمین نے حکم دیا، کیونکہ یہ سورت بھی بڑی اہم ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مسائل ذکر فرمائے ہیں۔ اہل کتاب کا تذکرہ ہے، اللہ کی عبادت کے حکم کا تذکرہ ہے، جنت کے معاملات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، اور بھی بہت سے مسائل اس سورت کے اندر موجود ہیں، لیکن ان سب کے اندر صرف ایک اہم چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سوچنے کی بات ہے کہ باقاعدہ سورۃ البینہ کا نام لیا، اور جس پر قرات کرنی ہے اس صحابی کا بھی نام لیا، تو بڑا اہم معاملہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ سورۃ البینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی اہم مسئلے کا ذکر کیا ہے، فرمایا لم یکن الذین کفروا والمشرکین منفکین، یہ کافر لوگ، یہ مشرکین لوگ، یہ اپنی روش میں لگے رہیں گے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، منفکین، یہ سب اپنی روش میں لگے رہیں گے، اپنے معاملات میں لگے رہیں گے، یہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے۔ بینہ کا معنی دلیل۔ اچھا وہ دلیل کیا ہے؟ آگے اگلی آیت میں فرمایا رسول من اللہ، وہ دلیل اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول ہے۔ گویا اس آیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپے دلیل قرار دیا کہ آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، حتیٰ کہ آپ کا خاموش رہنا تک دلیل ہے۔ کسی معاملے کو دیکھ کر اگر آپ خاموش رہ گئے، وہ خاموشی بھی آپ کی دلیل ہے۔ آپ کا ہر معاملہ دلیل ہے۔ آپ کا کاروبار کرنا ہمارے لیے اسوہ حسنہ، اور وہ ہمارے لیے دلیل۔ آپ کی غمی ہمارے لیے دلیل، آپ کی خوشی ہمارے لیے دلیل۔ اللہ نے اس آیت میں دلیل کا تذکرہ فرمایا، اور دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول دلیل ہے۔ تو ایک اہم مسئلہ اس سورہ میں یہ بھی بیان ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
باقاعدہ حکم دیا کہ ابی بن کعب پر اے میرے حبیب قرآن کریم سورۃ البینہ کی تلاوت کیجیے۔ تو آپ بھی کثرت کے ساتھ سورۃ البینہ کی تلاوت کریں۔ اما پارہ میں یہ چھوٹی سی سورت موجود ہے، چند آیات پر مشتمل، اس کو یاد کر لیں اور اس کو بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے ترجمے پر غور کریں، تدبر کریں، اس کا فہم حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امن کا پیغام سورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔